اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین، آج جو ہم دیکھیں گے وہ قرآن پاک کا 17واں پارہ دیکھیں گے، اور اس کے اندر کیا کیا ڈسکس کیا گیا۔ اس کے اندر 2 صورتیں ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج، اور اس کے اندر کیا کیا باتیں ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دیکھیں گے۔ سورہ انبیاء کے اندر 3 باتیں ہیں، قیامت کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے اور توحید کا ذکر ہے۔ قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ آج آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ نیز قربی قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ نیز مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ یہ اوورآل قیامت کے بارے میں، اس کے آثار کے بارے میں ڈسکس کیا گیا۔ رسالت کے زمن میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، اور 17 میں سے کچھ انبیاء کے کچھ قصے جو ہیں وہ قدر تفصیل میں ہیں، کچھ کا صرف تھوڑا سا ان کا جمالی سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فردر اللہ تعالیٰ نے ان دا اینڈ آخر میں فرمایا کہ اے پر میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ ان کے انبیاء سابقہ کے جو قصے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا سارے جانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے میرے پروردگار آپ خود ہی حق کا فیصلہ فرما دیں، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد ہمیں درکار ہے۔ اس کے بعد توحید کے 6 جو ہیں وہ دلائل کا ذکر ہے، جس میں آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا کر دیا۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان کے اوپر چل سکیں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا۔ ہر ایک اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غلط ملت ہوتے ہیں۔ سورہ حج میں جو 6 باتیں ہیں ان کے اندر پہلی قیامت ہے، قیامت کی ہولناکیوں کے دل دہلا دینے والے منظر کشی کی گئی ہے۔ تخلیق انسان کے ساتھ مراحل ہیں، مٹی سے بنا، پھر منی، پھر خون کا لوتھڑا، بوٹی، بچہ، جوان اور بوڑھا۔ یہ 7 مراحل ہیں کہ جن میں سے ایک انسان جو ہے وہ گزرتا ہے۔ اس کے بعد مذاہب کے لحاظ سے کچھ 6 گروپ جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا گیا، جن میں مسلمان، یہودی، صابی، عیسائی، مجوسی اور مشرک ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان جنگ ہے کہ جب انہوں نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا، یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا تھا۔ مومنوں کی 4 علامات کا بھی ذکر ہے یہاں پر کہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، وہ مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نیک مصارف میں خرچ کرتے ہیں۔ دیگر احکامات میں مثلاً مناسک حج، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ کا بھی حکم اسی صورت میں نازل کیا گیا۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے پارے میں ملتے ہیں۔ ٹل دین تھینک یو، اللہ حافظ۔